بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیام رمضان پوسٹ نمبر 2، فرضیت صوم۔ سابقہ پوسٹ میں ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ماہ سیام کے یہ صوم صرف ایمان خالص کے حاملین پر فرض ہیں، کفر و شرک میں ملوث افراد پر نہیں۔ سورۃ البقرہ میں صوم کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خير فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ گنتی کے دن ہیں جن کو پورا کرنا ہے، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، اور جو طاقت ہوتے ہوئے صوم نہ رکھنا چاہیں تو وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جس نے بخوشی کچھ اضافی عمل کیا تو وہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر تم صوم رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر اس بات کو سمجھو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ایاما معدودات یعنی گنتی کے چند دن۔ یہ کون سے ایام ہیں؟ اگلی ہی آیت میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں پر مشتمل اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ لہذا تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس میں صائم رہے، البتہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس تعداد کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرو۔ معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کے صوم فرض ہیں، اور حکم ہے کہ ہر ایک صاحب ایمان صوم رکھے۔ بیماروں اور مسافروں کو یہ رخصت دی گئی کہ مسافر سفر کی حالت میں اور مریض بیماری کی وجہ سے اگر اس مہینے میں کچھ صوم نہ رکھ سکیں تو اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ حدیث میں حاملہ اور رضاعت کرنے والی خواتین کے لیے بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کی یا بچے کی صحت کو خطرہ ہو تو وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر اور نسائی کتاب الصیام۔ حاملہ خاتون فدیہ بھی دے سکتی ہے، لیکن گنتی اسے بھی پوری کرنا ہوگی۔ اسلامی احکامات کے نزول میں فطرت انسانی کے پیش نظر تدریج کا خیال رکھا گیا ہے، چنانچہ شروع میں اس بات کی رخصت دے دی گئی کہ طاقت ہونے کے باوجود جو لوگ صوم نہ رکھنا چاہیں وہ اس کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں، یعنی ایک صوم کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن اضافی عمل کو مستحب قرار دیا گیا، یعنی کوئی ایک صوم کے بدلے ایک سے زیادہ مساکین کو کھانا دے دے یا فدیہ دینے کے بعد بھی صوم رکھ لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رخصت بعد والی آیت کے نزول کے بعد ختم ہو گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 پچھلی آیت کی ناسخ ہے، یعنی اس کے ذریعے عام حالات میں صوم کے بدلے فدیہ دینے کی رخصت منسوخ ہو گئی، البتہ مریض اور مسافر کے لیے صوم نہ رکھنے اور اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کرنے کی رخصت باقی رکھی گئی۔ حدیث میں عمر رسیدہ افراد یا دائمی مریضوں کے لیے
صوم کے بدلے فدیہ دینے کی رخصت دی گئی ہے، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر اور نسائی کتاب الصیام۔ یعنی ایسے امراض جن میں صحت یاب ہو جانے کی جلد امید ہو، اس میں جو صیام رمضان رہ جائیں تو ان کی گنتی بعد میں پوری کی جائے، لیکن ایسے دائمی امراض جن میں صوم کی وجہ سے انسان کی بیماری بڑھ جانے کے زیادہ امکانات ہوں یا وہ افراد ضعیف العمر ہوں تو ان کی طرف سے صیام رمضان نہ رکھنے کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح مسافر کے لیے آزادی دی گئی ہے کہ وہ چاہے رکھے یا چاہے بعد میں گنتی پوری کرے۔ ایک سفر میں جب صوم رکھنے والوں کی حالت خراب ہو گئی تو غیر صائم سفر کرنے والوں نے ان کی خدمت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج صوم نہ رکھنے والے فضیلت لے گئے۔ مقصد سیام اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کے آخر پہ فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ سیام ایمان والوں کی تربیت کا انتہائی قیمتی دورانیہ ہے۔ دن میں صوم اور رات میں قیام کے ذریعے تزکیہ نفس یعنی اخلاقی خوبیاں پیدا کرنے اور زبان و جذبات پر قابو حاصل کرنے، سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کرنے اور صبر و حلم کے اوصاف کو پروان چڑھانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ صائم اس مقصد کو پیش نظر رکھے۔ حدیث میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو کوئی غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حوالہ بخاری کتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی صائم مرتين والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک یترک طعامه وشرابه وشہوته من اجلی الصیام لی وانا اجزی به والحسنۃ بعشر امثالها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں صائم ہوں، 2 بار کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ صائم کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو صوم کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور نیکی 10 گنا ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث بحوالہ بخاری کتاب اللباس، باب ما یذکر فی المسک کے اندر یہ حدیث آئی ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی به یدعو شہوته واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنہ وللصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ میری وجہ سے وہ اپنی خواہش کو اور کھانے اور پینے کو چھوڑتا ہے، اور صوم ڈھال ہے۔ اور صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جس وقت وہ صوم افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی جس وقت اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور صائم کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر صائم زبان و کردار پر قابو نہ رکھے تو مقصد صوم حاصل نہ ہوگا۔
صائم کو اس دوران اپنے رب سے بہت ہی قربت ہوتی ہے اور وہ شیطانی حملوں سے بڑی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ نوافل، صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا زرعی موقع حاصل ہوتا ہے۔ ماہ سیام کا ماحول بھی صائم کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور قیام اللیل میں تسلسل سے قرآن سننا اس کی تربیت کے عمل میں بہت زیادہ بہتری لاتا ہے۔ بخاری کتاب الصوم باب من صام رمضان ایمانا و احتسابا و نیہ کے اندر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان کے صوم رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن صائم کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب الصوم باب الریان للصائمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے یہ الفاظ اس طرح سے مروی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منهم الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صائم ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ صائم کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس دروازہ سے ان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ فضیلت ماہ رمضان بیان کریں گے۔